بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر ارمغانہ شیرازی بلگرام سنگھ سے انتقام لینے کے لیے عجیب منصوبے بنا رہی تھی، اور ادھر غزنی سے روانہ ہوتے وقت بلگرام سنگھ ولی عہد غزنی محمود سے کہہ رہا تھا، سردار، اس جنگ میں راجہ جے پال اور فریب کار عورت ارمغانہ شیرازی میری تلوار کا پہلا ہدف ہوں گے۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ محاذ جنگ پر مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ میں اپنی مرضی سے لڑنا چاہتا ہوں، اور میری مرضی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنے دونوں دشمنوں کو بدترین انجام تک پہنچا دوں۔ بلگرام سنگھ، کیا تمہاری زندگی ایک انتقام تک محدود رہ گئی ہے؟ محمود نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں راجپوت سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے سردار کہ میں ہر وقت اپنی معصوم بچی اور بے گناہ بیوی کی چیخیں سنتا رہتا ہوں۔ بلگرام سنگھ نے شدید کربناک لہجے میں کہا، آپ ہی بتائیں کہ میں ان کی چیخوں کا جواب کس طرح دوں؟ اگر خاموشی اختیار کر لوں تو کیا میں اس دنیا کا سب سے بے حس اور بے غیرت انسان نہیں کہلاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ محمود نے مہربان لہجے میں بلگرام سنگھ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اب تم ایک راجپوت سپاہی نہیں، مجاہد اسلام ہو۔ ایک مجاہد دنیا کے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اگر میں نے اس جنگ میں راجہ جے پال پر غلبہ حاصل کر لیا تو میں برہمن حکمران کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم اسلامی قانون کے مطابق راجہ جے پال سے اپنی بیوی اور بچی کا قصاص طلب کر سکتے ہو، مگر جہاں تک ایک عیار عورت سے انتقام لینے کا سوال ہے تو تم اپنے دل کو اس غبار سے صاف کر ڈالو کہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی عورتوں سے انتقام لینا تمہارے شایان شان نہیں۔ تم فطرتاً ایک غیرت مند، اعلیٰ ظرف اور بہادر انسان ہو۔ قبول اسلام کے بعد تمہارے ان صفات کو مزید اجاگر ہونا چاہیے، لیکن تم اگر تبدیلی مذہب کے باوجود بت پرستی کے اس حصار میں حیران و پریشان پھرتے رہے تو پھر تمہیں نجات حاصل نہیں ہوگی۔ محمود نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک انسان اپنے جذبے، اپنی خواہشیں اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے ہاں فروخت کر دیتا ہے۔ بالفرض اگر راجہ جے پال شکست کھا کر مسلمان ہو جائے اور پھر وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ محمود کا سوال سن کر بلگرام سنگھ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ولی عہد غزنی کے سوال کا کیا جواب دے۔ ذہنی کشمکش کے سبب بلگرام سنگھ کے چہرے پر ایک عجیب سا غبار تھا اور آنکھوں میں دھند بھری ہوئی تھی۔ مجھے جواب دو بلگرام سنگھ کہ تم اس حالت میں راجہ جے پال کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ محمود نے اپنا سوال دہرایا۔ بلگرام سنگھ چونک کر اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ سردار، میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ بلگرام سنگھ نے بڑی جرأت سے اپنی کشمکش کا اعتراف کر لیا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے اور راجہ جے پال کے درمیان تلواریں کھینچ جائیں، تم جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ اپنے نفس کی پرستش یا ذات وحدہ لا شریک کی بے غرض عبادت۔ آج تمہیں جان لینا چاہیے کہ میں شیخ نظام شاہ کا مانوی فرزند ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میرا شیخ کس طرح دنیا کی ہر مادی طاقت کی نفی کرتا ہے، اور اس نے کس طرح اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال پھینکا ہے۔ میرے شیخ کو مجھ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ تم نے شاید نہ دیکھا ہو، مگر غزنی کے بڑے بڑے امراء جانتے ہیں کہ نظام شاہ اپنی اس فرزند کو بت شکن کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہوں نے میرے ذات سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب وابستہ کر دیا ہے، اور ان کا یہ خواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں بت پرستوں کے خلاف جنگ کرتا رہوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا جاؤں یا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لوں۔ بلگرام سنگھ محمود کی باتوں میں کھو کر رہ گیا تھا۔ اچانک ولی عہد غزنی نے راجپوت سپہ سالار کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ تم میری باتیں سن رہے ہو نا بلگرام سنگھ؟ محمود نے آہستہ آہستہ راجپوت سپہ سالار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن رہا ہوں۔ بلگرام سنگھ کا لہجہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ تو ایک بار پھر سن لو کہ میں نظام شاہ کا خواب ہوں اور بت شکنی میرا پیشہ ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک بت کو اس کے معبد سے باہر نہ نکال پھینکوں۔ غور سے سنو کہ تمہاری شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں اپنے کاروباری بت شکنی میں شریک کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم اپنی بیوی اور بچی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے میرے ہمراہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہو، یا پھر ایک فریب کار عورت ارمغانہ شیرازی ہے کہ جس کی طعنہ زنی تمہیں چین سے سونے نہیں دیتی اور تم اس کی زبان کاٹ دینا چاہتے ہو۔ محمود کا لہجہ انتہائی جذباتی ہو گیا تھا۔ اگر تمہاری زندگی کا مقصد اتنا ہی محدود ہے
تو پھر اسی وقت مجھ سے بچڑ جاؤ اور اپنی مرضی سے جنگ کرو، جس سے جس طرح چاہو انتقام لو اور جس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو۔ یہ کہہ کر محمود اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ بلگرام سنگھ نے وہ رات بڑی کرب کے عالم میں گزاری۔ راجپوت سپہ سالار رات اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے اندر حشر سا برپا تھا۔ بلگرام سنگھ نے پوری سچائی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور اس کے عقیدے میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں تھی، لیکن وہ راجہ جے پال اور ارمغانہ شیرازی سے اپنے نفس کی تسکین کی خاطر بھرپور انتقام لینا چاہتا تھا، اور محمود کی دعوت جہاد اسے کسی دوسرے راستے کی طرف بلا رہی تھی۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی کہ بلگرام سنگھ اپنے دل و دماغ سے مسلسل لڑتا رہا، یہاں تک کہ صبح صادق کے آثار نظر آنے لگے، اور پھر کھلے میدان میں مؤذن کی جان فضا اور دل نواز صدا ابھری جو اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہا تھا۔ توحید کا یہ نغمہ سرمدی سن کر بلگرام سنگھ کو قرار سا آ گیا۔ پھر اس نے نماز فجر ادا کی اور چشم نم کے ساتھ بہت دیر تک دعا مانگتا رہا، اے اللہ اپنے اس عاجز بندے کو ہدایت کے ساتھ استقامت بھی دے کہ وہ انتہائی کم نظر اور کمزور انسان ہے۔ اس دعا کے بعد بلگرام سنگھ ولی عہد غزنی کے خیمے میں داخل ہوا اور بآواز بلند پکار کر کہنے لگا، سردار، میں نے کل رات اپنے اندر کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اب میں دل و جان کے ساتھ آپ کے کاروبار بت شکنی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنی رفاقت اور اپنی ہم سفری کا اعزاز بخشیں گے؟ آج خلافت عادت بلگرام سنگھ کے لہجے میں سختی کے بجائے بڑی عجیب سی خلش تھی اور بڑا عجیب سا گداز تھا۔ محمود بے اختیار ہو کر سپہ سالار سے لپٹ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن اسی منزل نجات کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ بلگرام سنگھ، تم بہت کھرے اور سچے انسان ہو، تمہارا آئینہ دل زیادہ دیر تک غبار آلود نہیں رہ سکتا، تم مذہبی رشتے سے عام مسلمان کی طرح میرے دینی بھائی ہو، مگر آج سے میں ایک اور رشتے کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے لیے بڑے بھائی کی حیثیت بھی رکھتے ہو۔ اگرچہ ہم دونوں کے باپ جدا ہیں، لیکن میں تمہیں اپنی ہی خاندان کا ایک فرد سمجھتا ہوں، ایسا فرد جو امیر سبکتگین کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ بھی مثال محبت دے کر بلگرام سنگھ بھی رونے لگا، سردار، اپنے بیوی، بچوں، دوستوں اور عزیزوں سے بچھڑ کر میں بہت تنہا رہ گیا تھا، لیکن آج آپ نے میری المناک تنہائی دور کر دی۔ بے شک اہل اسلام کے سینے بہت کشادہ اور دماغ بہت روشن ہوتے ہیں۔ اس جنگی سفر میں 70 سالہ بوڑھا سادھو نند لال بھی مجاہدین اسلام کے دوش بدوش چل رہا تھا۔ سبکتگین نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ غزنی کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا رہے، کیونکہ یہ طویل اور دشوار گزار سفر اس کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ نند لال نے اطمینان سے والی غزنی کی گفتگو سنی اور پھر نہایت پرجوش لہجے میں کہنے لگا، امیر، آج میں سب جوانوں سے زیادہ جوان ہوں، دنیا کا کوئی شخص میری اندرونی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ سنگلاخ راستہ پھولوں کی نرم و نازک سیج نظر آ رہا ہے، اگر میں اپنی ضعیفی سے گھبرا کر غزنی کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا تو پھر بت پرستوں کی زمین پر ہونے والا تماشا کون دیکھے گا؟ کیسا تماشا؟ امیر سبکتگین نے چونک کر سادھو نند لال کی طرف دیکھا، برہمنوں اور راجپوتوں کی ذلت و بربادی کا تماشا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے نند لال کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس جنگ میں ہندوستان کے برہمن اور راجپوت ذلت و بربادی سے دوچار ہوں گے؟ امیر سبکتگین نے بڑے تعجب کے ساتھ نند لال سے دوسرا سوال کیا۔ میرے گرو میراری لال نے یہی کہا تھا کہ جب ایک ہستی کے ماننے والے ادھر سے گزریں گے تو بتوں کی سرزمین کو تہ و بالا کر دیں گے۔ شدت جذبات کے باعث سادھو نند لال کے چہرے میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میرے گرو دیو کہا کرتے تھے کہ آنے والوں کی تلواروں کے سامنے راجپوتوں کی شمشیریں کسی درخت کی ڈالیاں ثابت ہوں گی، وہ پتھر کے پجاریوں کی گردنیں اس طرح کاٹ دیں گے جیسے کسانوں کی درانتیاں گیہوں اور دان کی بالیوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ میں آپ کے ہمراہ اس لیے جا رہا ہوں کہ راجپوتوں کے کٹے ہوئے سروں اور برہمنوں کی زمین پر گری ہوئی پگڑیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ امیر، اسی دن کے انتظار میں تو یہ دھندلی آنکھیں کھلی ہیں۔ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کی پلکیں بھیگ گئیں۔ کون جانے کہ کب موت کی تیز آندھی چلنے لگے اور میری منتظر آنکھوں کے چراغ بجھ کر رہ جائیں۔ میرے مشفق اور مہربان فرمان روا، اس سے پہلے کہ میرے تکے ماندے وجود پر قبر کا اندھیرا چھا جائے، مجھے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لینے دیجیے۔ سادھو نند لال کے لہجے میں بچوں سی التجا تھی۔ اس ذات ذوالجلال نے چاہا تو تم اپنی آنکھوں سے یہ تماشا ضرور دیکھو گے۔ امیر سبکتگین نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا اور سادھو نند لال کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئے
راجہ جے پال اپنی افواج کی کثرت پر اس قدر نازاں تھا کہ اس نے سبکتگین کے سپاہیوں کی موجودگی کو انتہائی حقارت کے ساتھ نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اپنے فوجیوں کے خون کو گرمانے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بار بار چیخ رہا تھا، اے لازوال اور بے پناہ طاقتوں والی درگا ماں کے پجاریوں، آج جو لوگ تمہارے مقابل ہیں انہیں اچھی طرح پہچان لو اور سمجھ لو کہ یہ محض چند لٹیرے ہیں جو تمہاری عبادت گاہوں پر شب خون مارنے آئے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں رہنے والے مفلس و بدحال لوگ اپنی محرومی اور غربت سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے ان کی حریص نظریں تمہارے زرخیز میدانوں اور دولت سے بھرے ہوئے مندروں پر پڑ رہی ہیں۔ یہ تمہارے لہلہاتے کیتوں کی فصلیں کاٹنے اور تمہارے دیوتاؤں کی ہیرے جواہرات سے مرصع مورتیاں چرانے آئے ہیں۔ انہیں تمہارے بے پناہ طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے یہ اندھوں کی طرح دیوتاؤں کی روشن نگری میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہیں سپاہی ہرگز نہ سمجھنا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تم اپنے کیتوں میں گھس آنے والے جانوروں کے ساتھ کرتے ہو۔ راجہ جے پال کی اس طویل تقریر کا ایک ایک لفظ وسائل کی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امیر سبکتگین نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر راجہ جے پال کی افرادی قوت کا اندازہ کیا۔ وہ انسانی سروں کا ایک سمندر تھا جس کی سرکش موجیں حد نظر تک دیکھی جا سکتی تھیں۔ والی غزنی نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ اس کے بعد سردار راجہ جے پال کی کثرت افواج سے کچھ ہراساں نظر آ رہے ہیں۔ طاقت میں تمہارا جوش جہاد زیادہ ہے یا دشمن کے سپاہی؟ امیر سبکتگین نے بڑے جذباتی انداز میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دنیا کی کوئی شے ہمارے جذبہ جہاد سے زیادہ قوی نہیں۔ جواب میں بیک وقت بے شمار آوازیں ابھریں، یاد رکھو کہ موت اللہ کا ایک اٹل قانون ہے جسے کوئی التجا، کوئی دعا اور کوئی نیکی نہیں ٹال سکتی۔ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یہ بات تازہ رکھنا کہ جب وقت آیا تو انبیاء کرام جیسی برگزیدہ اور مقدس ہستیاں بھی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، پھر ہم گنہگاروں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تم فولادی تہخانوں میں بھی چھپ جاؤ تو موت تلاش کر لے گی، تم اپنے بیوی بچوں اور غم گساروں کے ہجوم میں بھی مر سکتے ہو، دنیا کے بہترین طبیب تمہاری نبض دیکھتے رہیں گے اور آب حیات جیسا اثر رکھنے والی دوائیں تمہارے حلق میں ڈالتے رہیں گے، اور قافلہ جاں اس طرح چپ چاپ گزر جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ پھر کس لیے کثرت اعداد سے ہراساں ہوتے ہو؟ عیسائی فرمانرواں ابرہہ بھی تو اپنی کثرت پر نازاں تھا، مگر وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا تو کجا، اس کی ایک اینٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، یہاں تک کہ اپنی سپاہیوں اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خود بھی کایا ہوا بھوسا بن گیا۔ آج راجہ جے پال بھی ابرہہ کے مانند ہمارے کعبہ جان پر حملہ آور ہوا ہے، اور جان اللہ کی امانت ہے اور وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس معرکہ خیر و شر میں اپنے یقین راسخ کا ثبوت دو۔ اگر تمہارے دلوں میں کروٹیں لینے والے جذبے سچے ہیں اور تمہارے ذہن وسوسوں کے غبار سے پاک ہیں تو پھر یقین رکھو کہ اس معرکے میں تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تمہارے دلوں میں ذرا سی بھی کھوٹ ہے اور ذہنوں میں پراگندگی کی دھول اڑ رہی ہے تو پھر تمہاری ہی اٹھائی ہوئی دیواریں تم پر گر جائیں گی اور تم اس ساحل عافیت پر پہنچ کر بھی ڈوب جاؤ گے۔ امیر سبکتگین کی مختصر سی تقریر نے مجاہدین اسلام کے جسموں میں نئی روح پونک دی تھی، اور وہ زیادہ شور سے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، امیر، اللہ علیم و خبیر ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ پھر بھی ہم زبانی طور پر اپنے عہد کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل یقین کی طرح لڑیں گے، خواہ ہمارا انجام کچھ بھی ہو۔ اپنے سپاہیوں کو جہاد کا مفہوم سمجھانے کے بعد امیر سبکتگین پہاڑی سے اتر کر میدان میں آیا اور 500 سواروں کے دستے بنا کر انہیں دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ولی عہد غزنی محمود کا فوجی دستہ 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ امیر سبکتگین نے بطور خاص سپہ سالار بلگرام سنگھ کو بھی اسی دستے میں شامل کر لیا تھا۔ خلاف توقع یہ جنگ بہت مختصر ثابت ہوئی۔ امیر سبکتگین کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے فوجی دستے باری باری جنگ کریں، پہلے ایک دستہ میدان کارزار میں جائے، پھر جب وہ تک جائے تو دوسرا روانہ ہو، اس طرح تازہ فوجی کمک کا سلسلہ قائم رہے گا۔ راجہ جے پال اپنی کثرت افواج کے نشے میں غرق تھا، اس لیے سبکتگین کی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس کے سپاہی بھی مسلمانوں کی قلت تعداد دیکھ کر بدمست ہو گئے تھے، اس لیے کسی نظم و ضبط کے بغیر اندھا دھند جنگ کر رہے تھے اور ان کی جانیں بہت تیزی سے برباد ہو رہی تھیں۔ شروع کے 3 دنوں میں راجہ جے پال کو اپنی تباہیوں کا اندازہ نہیں ہو سکا، پھر آہستہ آہستہ اس کے لشکر میں انتشار پھیلنے لگا۔ جب غزنی کے سپاہیوں نے یہ دیکھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور وہ بدحواس نظر آ رہے ہیں
تو مجاہدین اسلام کے تمام فوجی دستوں نے مل کر بھرپور حملہ کر دیا۔ یہ حکمت عملی اس قدر اثر انگیز ثابت ہوئی کہ راجہ جے پال کے سپاہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ برہمن حکمران انہیں دیوی دیوتاؤں کے واسطے دے کر پکارتا رہا، مگر انہوں نے اپنے فرمان روا کی ایک نہیں سنی۔ ان کے دل و دماغ پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو چکی تھی، اس لیے وہ میدان جنگ سے فرار ہو کر کسی گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کی تمام راہیں مسدود کر دی تھی۔ بلاخر راجہ جے پال کے ہزاروں سپاہی تیغ تیغ کر دیے گئے۔ برہمن حکمران اپنے لشکر کے قلب میں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر الٹی ہوئی بساط کو دوبارہ آراستہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یکایک اس پر بلگرام سنگھ کی نظر پڑی۔ جے پال کو دیکھتے ہی بلگرام سنگھ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اچانک جل اٹھا ہے۔ پھر اپنی لہو کی اسی حرارت سے مجبور ہو کر بلگرام سنگھ راجہ جے پال پر جھپٹا۔ کمزور اور بے سہارا عورتوں کے قاتل، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر بلگرام سنگھ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور راجہ جے پال کی طرف بڑھا۔ برہمن حکمران تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے سینکڑوں مسلح سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح محفوظ تھا جیسے کوئی مسلح شخص اپنی مضبوط گھر کی چار دیواری میں بیٹھا ہوا ہو۔ بلگرام سنگھ، یہ بدترین عاقبت نا اندیشی ہے۔ محمود چیخ چیخ کر اپنے سپہ سالار کو روکتا رہا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہلاکت کے حصار کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ واپس لوٹ آؤ، راجہ جے پال بچ کر نہیں جائے گا، اسے شکست ہو چکی ہے، وہ بہت جلد ایک قیدی کی حیثیت سے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ محمود پکارتا رہا، مگر بلگرام سنگھ کی سماعت پر ان آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے راجپوت سپہ سالار بہرا ہو چکا ہے۔ بلگرام سنگھ نے راجہ جے پال کے بہت سے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود بھی بے شمار زخم کھاتا ہوا برہمن حکمران تک پہنچ گیا۔ اس کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی گرد و پیش میں پھیلے ہوئے تمام خطرات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ کسی طرح راجہ جے پال پر قابو حاصل کر لے۔ بلگرام سنگھ کا وفادار گھوڑا راجہ جے پال کے کوہ پیکر ہاتھی کے مقابل تھا۔ راجپوت سپہ سالار نے راجہ جے پال پر حملہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑا پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران راجہ جے پال کے ہاتھی نے پوری طاقت سے اپنی سونڈ لہرائی۔ بلگرام سنگھ کا گھوڑا اپنی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی راجپوت سپہ سالار بھی زمین پر گر پڑا۔ محمود دور سے بلگرام سنگھ کی تنہائی اور بے کسی کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوجی دستے کو حکم دیا، راجہ جے پال پر یلغار کرو، بلگرام سنگھ کی جان خطرے میں ہے۔ اتنے میں بلگرام سنگھ زمین سے اٹھ کر سنبھل چکا تھا، مگر اس کے چاروں طرف سینکڑوں مسلح سپاہی موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ راجہ کے محافظ بلگرام سنگھ پر کسی شکاری جانور کی طرح جھپٹ پڑتے، اچانک جے پال نے چیخ کر کہا، اس گیدڑ کو چھوڑ دو تاکہ ایک برہمن شیر اسے اپنی خوراک بنا سکے۔ یہ میرا مجرم ہے، اس لیے میں ہی اس کی سزا بھی تجویز کروں گا۔ یہ کہہ کر راجہ جے پال نے مہاوت کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کو آگے بڑھائے اور بلگرام سنگھ کو روند ڈالے۔ بلگرام سنگھ کی تیز نظریں ہاتھی کی حرکت پر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھی چنگاڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں بلگرام سنگھ پر حملہ کر دیا۔ بلگرام سنگھ نے برق رفتاری کے ساتھ کئی پینترے بدلے اور اپنے آپ کو اس وحشی جانور کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ پھر جیسے ہی وہ کو پیکر ہاتھی ایک مخصوص زاویے پر آیا، بلگرام سنگھ نے اس کی طاقتور سونڈ پر اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ پھر ایسا لگا جیسے کسی درخت کی شاخ کا اوپری حصہ کٹ کر زمین پر گر گیا ہو۔ ہاتھی کی سونڈ کٹ چکی تھی اور وہ تکلیف کی شدت سے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ اپنے حکمران کے منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھ کر جے پال کے سپاہی بلگرام پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مرد جانباز بڑی استقامت سے اپنے سینکڑوں دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اس کے دست و بازو جواب دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ دیر بلگرام سنگھ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ راجہ جے پال کا کوئی سپاہی آگے بڑھ کر بلگرام سنگھ کا سر کاٹ لیتا، اچانک ایک شعلہ بلند ہوا۔ جے پال کے فوجیوں نے گھبرا کر دیکھا، محمود کا فوجی دستہ ان کے سروں پر آ پہنچا تھا۔ جے پال کے سپاہی زخمی بلگرام سنگھ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے۔ راجہ جے پال نے محمود کے سپاہیوں کو خوفناک آندھی کی طرح آگے بڑھتے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ان لٹیروں کو روکو۔ اپنے سپاہیوں کو مقابلے کا حکم دے کر راجہ جے پال نے مہاوت سے کہا، اس زخمی ہاتھی کو میدان جنگ سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ، ہم یہ لڑائی ہار چکے ہیں۔ جے پال کے بچے کچھ سپاہی کچھ دیر تک محمود کے حملوں کو روکتے رہے، پھر مایوس ہو کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجہ جے پال پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔
محمود نے بلگرام سنگھ کے بے ہوش جسم کو چند سپاہیوں کی مدد سے اٹھایا اور اپنے خیمے میں لوٹ آیا۔ مجاہدین اسلام نے دریائے نیلاب کے کنارے تک راجہ جے پال کے سپاہیوں کا پیچھا کیا اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی۔ اس معرکے میں بہت سے مال غنیمت کے ساتھ دریائے نیلاب کے کنارے تک لغمان اور پشاور کے علاقے بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ پھر جب موج خون سروں سے گزر گئی اور ہر طرف امن قائم ہو گیا تو ولی عہد غزنی لغمان اور پشاور کے بت خانوں میں داخل ہوا اور ان کے پجاریوں سے مخاطب ہو کر بولا، پتھر کے پجاریوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا اور اب تمہاری قسمت میں رات کی تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب تم ایک مفتوح قوم ہو، اس لیے اپنی شکست کا ذائقہ چکھو اور خوش دلی کے ساتھ فاتح وقت کا استقبال کرو۔ اگر اپنی تنگ نظری اور تاریک دماغی کے باعث ہمارے عقائد اختیار نہیں کر سکتے تو پھر زندگی بھر خراج ادا کرتے رہو۔ ہم تمہاری جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کریں گے اور تمہیں ہر طرح امن و عافیت کے سائے میں رکھیں گے۔ مندر کے پجاری اپنی اس جان بخشی پر بہت خوش نظر آ رہے تھے، مگر ان کی تمام خوشی اس وقت کافور ہو گئی جب محمود نے بآواز بلند کہا، تم اپنے دلوں میں بت سجا سکتے ہو مگر تمہارے صنم خانوں میں آج کے بعد کوئی بت نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ زمین ایک اللہ کے ماننے والوں کی ملکیت ہے اور وحدانیت پرستوں کی بستی میں کسی پتھر کی مورتی کا وجود ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنی باری گرز اٹھایا اور بتوں کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ مندر کے پجاری دیوانہ وار اس کے قدموں سے لپٹ گئے اور رو رو کر التجائیں کرنے لگے، آپ ان بتوں کو نہ توڑیے، یہ ہمارا روحانی سرمایہ ہے، پوری ہندو قوم سے اس کی ساری دولت لے لیجئے مگر دیوتاؤں کا وجود برقرار رہنے دیجئے۔ اس کے بعد مندر کے پجاریوں اور ہندو مہاجنوں نے محمود کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگا دیے۔ ولی عہد غزنی نے دولت کے اس گراں بہا ذخیرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر بڑی عیاری کے ساتھ پجاریوں نے ایک نئی چال چلی اور جوان سال محمود کے سامنے سینکڑوں حسین ترین دیوداسیاں لا کر کڑی کر دیں۔ پجاریوں کا خیال تھا کہ محمود عہد شباب کے تقاضوں سے مجبور ہو کر ان کی اس کیف آور پیشکش کو قبول کر لے گا۔ محمود نے غور سے ان مجبور عورتوں کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر ہزاروں خون شدہ تمناؤں اور مقتول آرزوؤں کی جاگداز داستانیں تحریر تھیں۔ صدیوں سے برہمنی نظام کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بدنصیب عورتوں، ہم حرص و ہوس کے سوداگر نہیں ہیں، بیمار انسانیت کے مسیحا ہیں۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری بدترین غلامی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ آج کے بعد سے تم آزاد ہو اور اپنی زندگی کی مالک بھی۔ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اس مقتل کی چار دیواری سے باہر نکلو اور دیکھو کہ اللہ کی زمین کیسی دلکش اور کتنی کشادہ ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گی کہ اس زندان جبر سے باہر ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تمام دیوداسیاں زار و قطار رو رہی تھی، آپ ہی ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے، خدمت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن آپ کی خدمت گزاری دیوتاؤں کی خدمت سے بہرحال بہتر ہوگی۔ مجبور عورتوں کی فریاد سن کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اتنی وسیع و عریض زمین پر تمہارے لیے کوئی آبرومندانہ پناہ گاہ نہیں تو پھر ہم تمہارے لیے عزت و وقار کا سائبان بن جائیں گے، ہمیں ہمارے اللہ نے اسی کام کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور پتھر کے مجسموں میں چھپے ہوئے قیمتی ہیرے جواہرات ولی عہد غزنی کے قدموں میں بکھرتے رہے۔ یہ محمود کی پہلی رسمی بت شکنی تھی۔